نبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجمعة حج للمساكين وهو عيد في الدنيا لأهل الدنيا وعيد للسماء لأهل السماء في السماء وعيد لأهل الجنة في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس جمعہ کی روز کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، بڑی برکتیں لے کر آیا تھا، موسلا دھار بارش کی طرح رحمت برس رہی تھی، آسمان کے دروازے کھلے تھے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے تھے، اللہ کی جنت کے دروازے کھلے تھے، اللہ کی جہنم کے دروازے بند تھے، نیکی کرنے والے کو فرشتے بلا رہے تھے، رمضان شریف آ گیا ہے اور اس کے جانے کا حضور نے فرمایا جو اس کے آنے پہ خوش ہو اور جانے پہ غمگین ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی کے متعلق آپ نے پہلے جمعہ کو سنا تھا، رجب کے مہینے سے حضور دعا ایک فرمایا کرتے تھے مستقل، اللہ ہمیں رجب کے ذریعہ سے شعبان اور شعبان کے ذریعہ سے رمضان شریف تک پہنچا دے۔ رمضان مبارک کے جانے کے 6 ماہ بعد تک حضور کو صدمہ رہتا تھا رمضان شریف کی جدائی کا، اللہ اکبر۔ 6 ماہ تک اس کی جدائی کا صدمہ رہتا تھا اور پھر اگلے 6 ماہ یعنی 5 ماہ قبل پھر حضور کو خوشی شروع ہو جاتی کہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ میرے جوانوں بزرگوں ذرا آپ غور فرمائیں کہ رحمت عالم سید الانبیاء والمرسلین کو 5 ماہ اس کے آنے سے قبل خوشی شروع ہو جاتی تھی۔ آج وہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، کہاں صبح کے وہ نورانی لمحات، کوئی مسجد ہے کتنا خوبصورت انداز میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں سے تلاوت کی آواز، کہیں سے نیکی کی دعوت کی آواز، کہیں سے نعت شریف کی آواز، ایک سہانا ماحول
جو امت مسلمہ کے لیے دنیا کے تمام مذاہب سے مثالی لمحات، گناہگار سے گناہگار بندے بھی اٹھ بیٹھے، یا رمضان شریف ہے، اور وہ لوگ بھی جو نماز کے قریب نہیں آتے تھے، تہجد وہ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آخر کوئی تو برکت ہے نا رمضان کی، کوئی تو اس کے اثرات اور برکات ہیں نا رمضان مبارک کے۔ تو آج وہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں جو اس میں ہم نے عبادات کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے اپنے معمولات کو بدل دیا تھا، اللہ ہمیں پھر وہ نصیب فرمائے۔ جمعہ تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی کا حکم دیا ہے، اسی انداز سے جمعہ کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جمعہ کے نام سے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ میں جمعہ کے لیے خطاب، یعنی جتنا بڑے خطاب اللہ کریم کے بندوں کے لیے ہیں وہ تمام یا ایھا الذین آمنوا سے ہیں۔ اور جمعہ پڑھنے کا خطاب بھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اذان، جب پہلی اذان دی جائے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، اپنے کاروبار چھوڑ دو، وہ ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، وہ اس وقت تجارت آپ کی عروج پہ ہے، کروڑوں کا آپ کی تجارت ہو رہی ہے، وذروا البیع، چھوڑ دو۔ تم 10 روپے کی چیز بیچ رہے ہو یا 1 کروڑ کا سودا کر رہے ہو، وذروا البیع، چھوڑ دو۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، ذرا پوری باتیں ذرا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا حکم ہے، اگر مسلمان سمجھے تو جمعہ کے لمحات میں تجارت کرنا حرام ہے۔ بھئی آپ پیسے کے چکروں میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، یہ آپ کی تجارت اس وقت حلال نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی تجارت حلال نہیں ہے، وذروا البیع۔ اللہ فرما رہا ہے کاروبار کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، اور بات کو حسین انداز میں، ذالکم خیر لکم، یہ تم کاروبار چھوڑ کر جمعہ پہ چلے جاؤ گے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ جمعہ کا اجر کیا ہے، جمعہ کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کی عظمت کیا ہے، جمعہ کا برکات کیا ہے، جمعہ کا ثواب کیا ہے، جمعہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اور جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے، سب کم چھوڑ دو۔ ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کتنا پہلی بات بھی مکمل تھی، جامع حکم تھا، جامع آیت ہے، اگلی آیت کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز جمعہ ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا، اب تمہاری مرضی ہے، تم نکل جاؤ، رزق تلاش کرو۔ جمعہ کے بعد دکان کھولنا، تجارت کرنا اسلام حکم دیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ جو اللہ نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے کاروبار کو چھوڑنے کا حکم دے رہا تھا، وہی خالق ہمیں نماز جمعہ کے ادائیگی کے بعد ہمیں فرما رہا ہے کاروبار کرو، کاروبار کرو جمعہ کی ادائیگی کے بعد۔ پہلے اللہ روک رہا ہے، پہلی آیت میں اللہ نے روک دیا، وذروا البیع، ترجمہ اٹھائیں، 28واں پارہ ہے، سورہ جمعہ ہے، چھوڑ دو۔ اور اگلی آیت فرما رہا ہے کیا؟
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعہ ادا کر لو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق ہے۔ یعنی اگر جمعہ کے بعد تم دکانداری کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ قرآن کے حکم سے اگر چاہتا ہے کہ بندہ میرے رزق میں برکت ہو۔ آج ہم جمعہ سے مزاح کرتے ہیں، شہروں میں کئی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، 2 بندے 3 بندے ہیں، اس مسجد میں 1 بجے جمعہ ہوتا ہے، تو تھے جمعہ پڑھنا ہے۔ اچھا اس مسجد میں 1:30 پونے 2 بجے جمعہ ہوتا ہے، تو نے وہاں جمعہ پڑھنا ہے، تم آ جاؤ گے، پھر فلاں مسجد میں 3 بجے جمعہ ہوتا ہے، میں نے جمعہ وہاں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے جمعہ کے ساتھ مزاح کیسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ذرا غور کیجئے کس انداز میں نماز جمعہ کے فریضے سے مزہ ہو رہا ہے۔ ادھر بھی دوڑ ہے، اس کی ادھر دوڑ ہے، اس کی ادھر دوڑ ہے، کاروبار نہیں چھوڑ رہے۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی نماز کی ادائیگی کے لیے دکان کا شٹر بند کرتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، وہ بھائی زبان نبوت پہ غور سے سنیں، حضور نے فرمایا اللہ میرے اس امتی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ بھائی تو چھوٹی سی دکان کا شٹر بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ فرماتا تو چھوٹی سی دکان کا شٹر بند کر دے، میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں۔ پھر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے ہم سے پہلے یہودیوں سے کہا تم جمعہ کا دن لے لو، انہوں نے اختلاف کیا، ہفتے کا دن لے لیا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں سے فرمایا تم دن لے لو، انہوں نے اتوار کا دن لے لیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم نے ہمیں سب سے بہترین دن جمعہ کا عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ والے دن، ان کو جنت میں بھیجا گیا جمعہ والے دن، ان کا نکاح ہوا جمعہ والے دن، ان کو زمین پہ اتارا گیا جمعہ والے دن، ان کی موت جمعہ والے دن، اور قیامت جس دن قائم ہوگی وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ یہ ساری باتیں ایک دن کے ساتھ خاص ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا جس بندے کو جمعہ والے دن موت آ جائے اللہ میں نصیب فرمائے، فرمایا وہ بندہ عذاب سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کی موت جو ہے وہ شہادت کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خوشخبریاں کس نے دی ہیں؟ حضور نے دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر رحمت عالم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی عظمت بھی سن لیجئے۔ آپ ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، فیصلے کرنے ہیں، ان کو بٹھا رکھا ہے اونٹنی پہ، سواری پہ۔ کیا شان ہے اور کیا عاجزی ہے۔ رحمت عالم پیدل چل رہے ہیں، عرض کی حضور میں پیدل چلتا ہوں، فرمایا نہیں محاذ تم میری باتیں سنو غور سے۔ حضور پیدل ہدایات دیتے چاہ رہے ہیں۔ آج عوام کو لوٹا جا رہا ہے، ریڑی کوئی نہیں لگا سکتا، موٹر سائیکل کے چلان پہ چلان ہے، آپ اربوں روپے کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا، مرنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سید الانبیاء المرسلین ہو کر کیا ہے پیدل چل رہے ہیں، اپنے صحابی کو سواری پہ بٹھا رکھا ہے، فرمایا تم میری باتیں سنو، تم میری باتیں سنو۔ ذرا آپ غور فرمائیں آج ہمارا کیا معاشرہ ہے، آج ہمارے کیا حالات ہیں۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور جس کو منصب ملتا ہے وہ اپنے دور کا فرعون بن جاتا ہے، عاجزی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے سوال کیا اللہ مجھے وہ بادشاہت دے جو تو نے پہلے کسی کو نہ دی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کریں، اللہ سے بڑے سوال کیا کریں۔ وہ میری بات سمجھو بھائی،
اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کریں، اللہ سے بڑے سوال کیا کریں، اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ حضور نے فرمایا جنت بھی عام جنت نہیں، جنت الفردوس اللہ سے مانگو، اس لیے کہ ساری جنتیں نیچے ہیں اور درمیان میں وہ جنت ہے اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ سے بڑے سوال کیا کرو، بڑے سوال کیا کرو۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیں، یہاں چھوٹے منصب ہیں، کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا حضرت مآب سے، اے مآب تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ اس کی حضور قرآن سے، فرمایا اگر قرآن سے نہ ملے حضور پھر آپ کی حدیث طیبہ سے، سنت سے، فرمایا میری حدیث سے نہ ملے، فرمایا میں اجتہاد کروں گا حضور، کوشش کروں کہ میں مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق مسئلے کا حل پیش کروں۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ بھی رکھا اور حضرت معاذ بن جبل کی پیشانی کو چوم لیا۔ کیسے آقا لجپال ہیں حضور، حضور کتنا بڑے لجپال ہیں، اپنے صحابی مبلغ کو قاضی کے ساتھ یہ محبت کا انداز۔ آج پولیس کے لوگ ہیں، عوام کی اتنا ذلیل کر رہے ہیں، وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے۔ او بھائی جس دین میں ہم رہتے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو مدینہ منورہ میں چلتے ہوئے مزدوری کرنے والے ایک مزدور کے ہاتھ کو اٹھا کے چوم لیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، رحمت عالم نے مزدور کے ہاتھ کو اٹھا کے چوم لیا تھا اور فرمایا تھا جن ہاتھوں سے تو حلال کی کمائی کرتا ہے ان تیرے ہاتھوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور میں نبی بھی اس کا محبت کرتا ہوں۔ نہ ریڑھی چلانے والوں کی خیر ہے، نہ ٹھیلا لگانے والے سائڈ پہ بھی کھڑے ہیں پھر بھی ان کی خیر نہیں ہے۔ کیا یار عجیب حالات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام میں تو آسانی اور نرمی ہے، کسی غریب کو اس لائق بنایا جائے کہ برسر روزگار ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ وہ بھائی چوری نہیں کر رہا، ڈکیتی نہیں کر رہا، وہ تو مزدوری کر رہا ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہا ہے، اسے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے اگر میری امت کو بخشنا نہ ہوتا کہ اس کو معاف نہیں کرنا تو اللہ جمعہ کا دن کبھی نہ دیتا۔ اللہ اکبر، یعنی اندر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا جو اگر میری امت کو اللہ نے نہ بخشنا ہوتا تو کبھی جمعہ کا دن نہ دیتا۔ جمعہ کا دن دیا اس لیے ہے کہ امت کی بخشش، میرا نبی فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، اور سب سے زیادہ 24 گھنٹے اللہ کی بخشش عام جس دن میں ہوتی ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ حضرت معاذ سے حدیث کیا سنیں، حضور نے فرمایا الجمعۃ حج للمساکین، جمعہ میرے غریب امت کے لیے حج کا دن ہے۔ وَهُوَ عِيدٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ، فرمایا آسمانوں والوں کے لیے، تمام ملائکہ کے لیے جو دن عید کا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ وَعِيدٌ لِأَهْلِ الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا، اور زمین والوں کے لیے بھی جمعہ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ وَعِيدٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، زمین والوں کے لیے بتا دیا کہ جمعہ کا دن عید کا ہے، آسمان کے ملائکہ کے لیے بتا دیا کہ جمعہ عید کا دن ہے، اور رحمت عالم نے فرما دیا جنت میں جانے کے بعد بھی ہمارا ایک دن عید کا ہوگا، وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ اور جنت میں حدیث طیبہ میں آتا ہے جس طرح ہمارے یہاں بازار لگتے ہیں، پیر بازار ہے، اتوار بازار ہے، جمعہ بازار ہے، جنت میں بھی جمعہ بازار لگایا جائے گا، اور اہل جنت جائیں گے، اہل جنت جائیں گے، دیکھیں گے بڑی حسین و جمیل چیزیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ ذرا اس حدیث سے میں ذرا عرض کر دوں، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے میری امت کے لیے جنت کے اندر وہ چیزیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے میری امت کے روزے داروں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں پوری کائنات میں کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے، اور پوری کائنات میں کسی کان نے وہ نعمتوں کے متعلق سنا ہی نہیں ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، یہ تصوراتی دنیا ہے، سب سے وسیع ہے۔ میں آپ بیٹھے ہیں، میرا دل ہے کہ میں مکہ مکرمہ، میرا دل چلا جائے گا۔ جو میں نے دیکھا ہے، حرم شریف دیکھا ہے، مدینہ منورہ دیکھا ہے، میں ادھر کی بات، اگر ہماری محبت یورپ سے ہے تو ہم یورپ تصور میں گھوم پھر لیں گے۔ تصوراتی دنیا محدود نہیں ہے، وہ وسیع ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کسی بندے کے دل میں تصور بھی پیدا نہیں ہوا جو اللہ نے بندوں کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا اہل جنت کے لیے جنت میں جمعہ بازار لگایا جائے گا، اور پھر لوگ جائیں گے، بازار میں جائیں گے، بڑی حسین و جمیل چیزیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ ارشاد فرمایا جب وہاں جائیں گے ارادہ بنائیں گے، یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، اتنا حسین چیزیں ہوں گی۔ انہیں کہا جائے گا تم اپنے جنت کے محل میں چلے جاؤ، جب واپس پلٹیں گے تو وہ ساری حسین چیزیں ان کے گھر میں موجود ہوں، وہ تمام خوبصورت چیزیں اس جنت کے محل میں موجود ہوں گی۔ کتنا بڑی بات ہے، جنت کے محل میں اس قدر اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں دینی ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن اتنا عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ انسان غافل ہے، بے خبر ہے۔ ہم نے اپنے سارے کام جمعہ پہ رکھے ہوئے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی بارات ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی دوستوں کو دعوت دینی ہے۔ اگر اس شہر میں جمعہ والے دن بازار بند ہے تو لاہور میں کھلا ہے، ہمارا آدھا فیصل آباد لاہور جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جمعہ کی فکر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک جمعہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پہ کالا نقطہ لگا دیتا ہے، اور اگر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اسلام کو اپنی بیک سائڈ پہ ڈال دیا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج امت جمعہ سے بے خبر ہے۔ میں نے زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا، بارات آئی ہے، دولہے میاں نے 2 نفل پڑھے، باقی سب باہر کھڑے ہیں، بارات پہ جا رہے ہیں، جمعہ کی خبر کوئی نہیں۔ اور دیکھو میں آپ کے سامنے دست بستر کر رہا ہوں، جمعہ کی کمائی میں بھی برکت نہیں ہے، اور جمعہ چھوڑ کے آپ نے بیٹی بیٹے کی شادی کی، اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، میری بات غور سے سنیں۔ رحمت عالم کے صحابہ جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صبح کی نماز جب پڑھنے آتا تو اپنی جمعہ کی تیاری کر کے آتا اور پھر جمعہ پڑھ کے پھر جاتا۔ ایک مرتبہ 3 آدمی اس سے پہلے پہنچ گئے، مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا صدمہ پہنچا کہ یار میں اتنا لیٹ ہو گیا، میں اتنا لیٹ ہو گیا۔ رحمت عالم نے فرمایا الجمعۃ حج للمساکین، جمعہ میرے غریب امتیوں کے لیے حج ہے۔ کیوں فرمایا؟ جو رقم سرمایہ لگا کے حج کرنے نہیں جا سکتے، وہ اہتمام کے ساتھ اگر جمعہ پڑھیں گے تو اللہ انہیں حج کا ثواب دے گا۔ حج کے ساتھ مناسبت دیکھیے جمعہ کی، کسی اور عبادت کو، کسی اور نماز کو، وہ نمازیں ہیں یا نماز عیدین ہیں، کسی کو حج کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ مناسبت جس عبادت کو ہے وہ جمعہ کو ہے۔ حج کے لیے بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے،
حج کے لیے پہلے غسل کرنا سنت ہے، جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، حج کے لیے لباس آپ کا احرام پاکیزہ ہو، اور جو جمعہ کا لباس ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ارے جمعہ کے لیے، حج کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جمعہ کے لیے پھنساؤ، دوڑو، جلدی کرو، پہنچو۔ پھر حج میں خطبہ ہوتا ہے اور جمعہ میں بھی خطبہ ہوتا ہے، حج میں بھی اجتماع ہوتا ہے اور جمعہ میں بھی اجتماع ہوتا ہے، حج میں امت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور جمعہ میں بھی امت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ حج کے میدان میں اللہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور جمعہ پر بھی اللہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنا بڑی اہمیت ہے، کس قدر بڑی عظمت ہے۔ مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور قباء کے درمیان حضور نے مسجد میں جمعہ ادا کیا۔ اس مسجد کا نام آج تک، اس دور سے لے کر آج تک مسجد جمعہ ہے۔ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ پہلا جمعہ فرض کہاں ہوا ہے؟ مسجد نبوی میں نہیں، مسجد قباء میں نہیں، الگ جگہ پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا کہ فلاں بندہ نمازیں پڑھتا ہے، سارے نیک عمل کرتا ہے، لیکن گھر میں پڑھتا ہے، جماعت میں نہیں آتا، جمعہ پہ نہیں آتا، تو آپ باقی سارے کام کرتا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ 1 مہینہ وہ بندہ آتا رہا، یہی سوال کرتا رہا، اور آپ کا ایک ہی جواب رہا۔ آج امت جمعہ سے غافل ہے، ہم جو دوڑ کے آتے ہیں یہ کیا جمعہ ہے بھئی؟ پھر باہر لوگ باتیں کرتے ہیں، جی علماء کچھ بیان نہیں کرتے، بھی آپ ٹائم پہ آئیں، آپ سنیں، پھر آپ بات کریں۔ باہر باتیں کریں گے، جی علماء کیا بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک صحابی کا واقعہ پڑھا، ایک صحابی کسی اپنے دوست کو ملنے کے لیے گیا، تو اس دوست نے کہا یار جمعہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا یار کوئی نہیں، جمعہ کیڑا بھی ضروری ہے، پڑھ لواں گے، چلو۔ بہرحال چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مسجد کے خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، میں نے یہ حدیث پہلے بیان کی 1-2 مرتبہ، بیان کر رہے تھے۔ ایک مائی صاحبہ رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور میں اپنے میاں سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ جو بلا وجہ مطالبہ کرے، جنت کی خوشبو 500 سال سفر کرنے کے بعد جب انسان وہاں پہنچے، اتنا دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی، اور جو خاتون بلا وجہ مطالبہ طلاق کا کرتی ہے وہ اللہ کی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی۔ تو حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے میاں کبھی بیمار نہیں ہوئے، تو جو بندہ بیمار نہ ہو اللہ اس پہ ناراض ہے، راضی تو نہیں ہے۔ بیماری آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے میاں ایک دن بیمار نہیں ہوئے، اس لیے میں نے سوچا کہ میرے میاں سے میرا اللہ ناراض ہے تو میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ گئی، اپنے میاں سے کہا حضور بلا رہے ہیں۔ دونوں سواری پہ آ رہے تھے، سواری کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ آدمی گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب اس نے کہا میں نے تو جانا حضور کے پاس۔ اس کی بیوی کہہ رہی نہیں اب نہیں جانا حضور کے پاس، جو میں نے سمجھا تھا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، میں نے تو یہ سمجھا تھا، اب میں تیری خدمت کروں گی۔ وہ کہتا نہیں میں نے حضور کے پاس جانا، حضور نے بلایا ہے۔ وہ کہتے نہیں میں آپ کو گھر لے کے جاؤں گی۔ بات یہی تھی کہ میں نے حضور سے عرض کی تھی حضور میرے خامد سے اللہ ناراض ہے، کبھی زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی جب آپ آئیں گے کوئی بات سن کے جائیں گے، کتنے لوگ میں آپ کو بتاؤں اس کے فضل سے جو شرابی تھے، عیاش تھے، آج ان کے چہرے پہ سنت رسول ہے، آج 5 ٹائم کے نمازی ہیں۔ بڑے بڑے واقعات لوگوں نے مجھے زندگی میں سنائے۔ میرے بھائیوں کیا ہم ساری زندگی یہی روٹین اپنائیں گے؟ دوڑ کے جانا ہے؟
کیا ساری زندگی ہمارا یہی طریقہ رہے گا؟ تو یاد رکھیں، سوچئے، ذرا غور کیجئے، جس کاروبار کو حضور نے فرمایا جو حلال کی کمائی کرتا ہے، بازار جاتا ہے، فرمایا یہ جہاد کے برابر ہے۔ آج جمعہ کی ادائیگی کے لیے جہاد کے برابر والے عمل کو اللہ فرماتا چھوڑ دو۔ سمجھ آ رہی میری بات بھی آپ کو؟ نبی فرما رہے ہیں کہ جہاد کے برابر ہے بازار میں جانا حلال کی کمائی کرنے کے لیے، اور اللہ فرما رہے کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو کسی نے اہمیت ہے۔ تو آج آخری جمعہ ہے، ایسا نہیں کہ رمضان شریف کے بعد مصلی بھی اپنی جگہ پہ ہوگا، قرآن بھی اپنی جگہ پہ ہوگا، نمازیں بھی اپنی جگہ پہ، ہماری وہی روٹین۔ تو پھر رمضان شریف ہمارے اوپر سے گزر گیا، آج دل میں یہ چیز لے کے اٹھو یار نہیں میں نے نماز کی پابندی شروع کرنی ہے، جمعہ وقت پہ پڑھنا ہے، سارے کام اللہ نے کر دینے ہیں۔ وہ چھوٹا سا واقعہ، ایک آدمی تھا، اس کا گدھا دوڑ گیا، اس نے کئی کام کرنے تھے، زمین کھیت کو پانی بھی لگانا تھا اور گندوں بھی پسوالنی تھی اور 2-3 اور کام بھی تھے۔ سوچا گدھے کو تلاش کرنے جاؤں گا، سارے کام معاملات، کہا نہیں پہلے جمعہ پڑھتا ہوں۔ جمعہ پڑھ کے جب گھر آیا تو اس کا گدھا، اس کی سواری گھر میں واپس آ چکا تھا۔ کھیت میں گیا تو کھیت کسی دوسرے کا پانی ٹوٹ گیا، اس کا کھیت سیراب ہو چکا تھا۔ گندم پسوائی کر کے واپس لانی تھی، وہ غلطی سے بندہ دوسرے کی اپنی گندم کی بجائے دوسرے کا آٹا لے کر گھر دے گیا۔ اللہ نے جمعہ کی برکت سے سارے کام کر دیے۔ جمعہ وہ عظیم عبادت ہے جس سے ہماری دنیا بھی سنورتی اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ 7:15 بجے کل انشاءاللہ نماز عید ہوگی۔ زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کیجئے مدرسے کے لیے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔